بہاولپور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں طالب علم کی جانب سے پروفیسر کو قتل کر دیا گیا اسلام مخالف کہہ کر۔ طالب علم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اس طرح کا ایک واقعہ چارسدہ میں بھی پیش آیا تھا 1 سال پہلے۔ ہم اپنے تجزیہ کاروں سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تعلیمی اداروں میں بڑھتی انتہا پسندی کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے۔ ارشاد صاحب، محض ایک فن فیئر جس میں طلبہ اور طالبات دونوں نے آنا تھا، اس کا انعقاد کرنے جا رہے تھے اور اس کے الزام میں قتل کیا گیا ہے اسلام مخالف کہہ کر ان کو، ان پروفیسر صاحب کو۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پورے واقعے کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کتنی مرتبہ ان کا انٹریکشن ہوا، کیا گفتگو ہوئی، کیا اسلام مخالف انہوں نے بات کی، کیا اس پر یہ انہوں نے کیا، اور کیسے قتل ہوا، اور کیا اس کا آغاز تھا اور کیا اینڈ نکلا، یہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پہلے تو اب جیسے وہ مشال کا ہے، اسی طرح اور لوگ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ آسیہ کا آپ کے سامنے کیس ہے، لوگ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ جھوٹی گواہیاں، جھوٹے فتوے، جھوٹی چیزیں، مذہب کو، رسول پہ، اللہ پہ، اپنے مذہب پہ کس کو کوئی ہے اعتراض ہے؟ ہماری جانیں بھی قربان ہیں، مگر یہ کام آپ کے نہیں ہیں، یہ ریاست کے کام ہیں۔ یہ کم از کم اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ان کو ایک عدالت میں لے جائیں، ان کو ثابت کریں اور سزا دلوائیں۔ تو یہ خدا کے لیے نہ کریں۔ ہمارا پہلے ہی پوری دنیا میں امیج کیا بنا ہوا ہے، اور اس امیج کو بہتر کریں۔ آپ کا اسلام تو وہ ہے جو مردوں پر سلامتی بھیجتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو جانوروں کی تکلیف پر درد، ان کو دکھ اور درد میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اتنے بڑے مذہب، اتنے بڑے ایک قرآن، ایک اللہ اور اتنے بڑے رسول کے ہوتے ہوئے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، ریما، نوجوانوں کی سوچ کس طرف جا رہی ہے؟ جی اب صاحب، میرا خیال ہے ہم ریاست کا جو رول ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس پہ منڈے کو ہم نے بات کی تھی کریکولم کی، سلیبس کی، اس کے اندر ابھی بھی گلوریفائی کیا جاتا ہے اس طرح کے وائلنس کو، اور صرف یہ اسکول میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ختم نہیں ہوتا۔ وہی چیز ہم اپنے میڈیا میں دیکھتے ہیں، وہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست استعمال کرتی ہے جب اس کے انٹرسٹ میں ہو، گورنمنٹ کے سب انسٹیٹیوشنز استعمال کرتے ہیں، اور پھر بعد میں وہی اس کے وکٹم بھی بنتے ہیں، اور پھر بات ہوتی ہے کہ نہیں اس میں تبدیلی آنی چاہیے، لیکن پھر وہی ہوتا ہے، ہم وہی سائیکل دیکھتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے، شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے پھر سے یہی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے یہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز، آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور آپ کی پوری سوسائٹی، سوشل فیبرک تک اب پہنچ گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جس کا اگر کچھ چینج آئے گا تو یہ ریاست کی طرف سے ہی آئے گا کہ اب ہم اس طرح کی ایڈیالوجی کو کوئی بھی فورم نہیں دیں گے اس ملک میں۔ کچھ کر سکتی ہے تو ریاست ہی کر سکتی ہے اس بارے میں۔ ٹھیک، بابر ستار صاحب، مشال کیس کا فیصلہ آیا، 2 مزید ملزمان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی، دوسری طرف تعلیمی اداروں میں انتہا پسندی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے نفرت کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اپنا پروڈکٹ نکال رہی ہیں، بے شک سلمان تاثیر ہو یا اس کے بعد ہم نے آسیہ کا کیس دیکھا، مشال خان کا کیس دیکھا، یہ کیس ہے، اور اس میں آپ اس اسٹوڈنٹ کی جو ایک کنفیشن کی جو بھی انٹرویو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے دماغ کی اور اس کی سمجھ بوجھ کی تشکیل کیسے ہوئی ہوگی کہ یہ اس طرح کی بچہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو وہ بھی وکٹم ہے اس ریاست کا بھی اور اس معاشرے کا بھی، اور اب ظاہر ہے ایک جسٹس سسٹم کا بھی وہ وکٹم بنے گا، اور جو پروفیسر ہے وہ تو ظاہر ہے وکٹم ہے ہی ہے۔ سو میرا نہیں خیال کہ ہماری ڈسپائٹ یہ سارے جو بڑے ایونٹس ہوئے ہیں سلمان تاثیر سے لے کے آج تک جو ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کوئی ایسا ایکشن یا ہماری ریاست نے کوئی انٹینٹ شو کی ہے کہ یہ اس کام کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے جو ریڈیکلائزیشن معاشرے میں ہو رہی ہے اس پالیسی کی وجہ سے، اسے ختم کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو یہ کام ہوتے رہیں گے۔ مظہر صاحب، کوئی ڈر خوف کیوں نہیں تھا اس طالب علم کو یہ اقدام اٹھانے سے پہلے؟ دیکھیے، ہماری یہاں چونکہ معاشرے میں پچھلے 20-25 سال میں دلیل اور گفتگو کا کلچر ختم ہو گیا ہے۔ پہلے ہم گفتگو کیا کرتے تھے، اب غصہ کیا کرتے ہیں۔ پہلے ہم دلیل دیا کرتے تھے، اب ہاتھ میں دلیل کے ساتھ ہتھیار ہوتا ہے، یعنی میری اگر آپ نے بات مان لی ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو پھر
میں آپ کو گولی مار سکتا ہوں، اور اس کی جیب میں ہتھیار ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہتھیار ہو، وہ پسٹل ہو، وہ چاقو ہو۔ تو ایک وائلنٹ کلچر ہم نے ڈیولپ کیا اپنی سوسائٹی میں، ہم نے نہیں روکا 20-25 سال میں جس طریقے سے اسلحہ جو ہے وہ پوری سوسائٹی میں تقسیم کیا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں جی ٹیررزم کے خلاف ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، ہمیں بہت حد تک کامیابی ہوئی، لیکن آج کوئی بتا سکتا ہے کہ اس پورے 4-5 سال میں اس ملک سے کتنا اسلحہ ریکور ہوا ہے اور کتنا اسلحہ اس وقت موجود ہے؟ تو جب اسلحے کی فراوانی ہوگی تو آپ نہ ڈی ریڈیکلائزیشن کر سکیں گے، نہ آپ مین اسٹریم کر سکیں گے، آپ سوسائٹی میں ٹالرنس نہیں لا سکیں گے، کیونکہ اس کے پاس ہتھیار ہے اور وہ زور زبردستی سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ اہمیت نہیں ہے کہ سامنے ہتھیار موجود ہوگا تو حل ممکن مشکل ہی ہوگا۔ ٹھیک، اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اسے گولی مار دیتا ہے۔ بالکل، دلیل سے بات کرنے کی طرف زور دینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ نیائی صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، جو باتیں ہو چکی ہیں مجھے تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ایک عمومی مایوسی ہے، فرسٹریشن ہے، یوتھ جو ہے اس کا ریئیکشن فرق ہوتا ہے، اور ہر یوتھ جو ایک آئیڈیالوجی لے کے پھر رہا ہے یا کوئی تھاٹس اپنا لے کے پھر رہا ہے تو وہ اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن ریئیکٹ وائلنٹلی کرتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے صرف یوتھ تک نہیں ہے، میں نے تو سڑکوں پہ دیکھا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پارکنگ لاٹس میں ہر عمر کے بندوں کو دھینگا مشتی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے بڑا ہی عجیب و غریب طریقے سے گریجولی یا جلدی یا جو ہے نا تیزی کے ساتھ ایک بڑے عجیب اس کے اندر ایک انوائنس ہے، اور انوائنس جو ہے وہ وائلنس کے ساتھ جو ہے نا انٹرٹوائن ہو چکا ہے۔